وذکر بہ، قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کیجیے، کیونکہ ان کے اعمال قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ سارے مفاسد، یہ ساری خرابیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو پھر اپنے مطلب کی آیات کو ڈھونڈتے ہیں، سیاق و سباق کو چھوڑ دیتے ہیں، کانٹیکسٹ سے بات کو کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہماری بات یوں ثابت ہوتی ہے۔ قرآن ایک بارب کلام ہے، قرآن بے جوڑ کلام نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آنے والی آیت کا معنی متعین کیا جائے گا اس کے پیچھے والی آیات، اس کے آگے آنے والی آیات کو دیکھ کر۔ یہ خرابیاں اس وقت جنم لیتی ہے جب ہم بیچ سے ایک آیت نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہماری بات یوں ثابت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس اصول کو پیش نظر رکھیں گے کہ قرآن کوئی بے جوڑ کلام نہیں ہے کہ کوئی بھی درمیان سے نکال کر اپنی بات ثابت کر دے اور ہم کہیں واہ قرآن سے بات ثابت ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہم قرآن کی وہ آیت جس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کے ما قبل ما بعد یعنی پیچھے والی آیات اور آگے آنے والی آیات کو دیکھ کر کوئی معنی متعین کریں گے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امام ہوں گے جو لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن نے کہاں بیان کیا ہے تو بیچ سے کوئی آیت نکال دی جاتی ہے اور کہا یہ دیکھو مسئلہ ثابت ہو گیا، مسئلہ امامت۔ بہت ادب کے ساتھ کہوں گا اگر مسئلہ امامت کوئی اتنی اہم چیز ہوتی، کوئی ایمان کا اہم جز ہوتا کہ اس پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہ ہوتا تو قرآن نے جہاں پر ایمانیات کو ذکر کیا ہے وہاں پر مسئلہ امامت کو بیان کر دیا جاتا۔ جہاں قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے اور جو ان چیزوں پر ایمان نہیں لایا اس نے کفر کیا ہے، اگر مسئلہ امامت اتنی اہمیت کا حامل تھا تو ایمانیات کے باب میں اسے بیان ہو جاتا۔ قرآن ایک عربی مبین میں نازل ہوا ہے، قرآن اپنی باتوں کو مبہم نہیں چھوڑتا ہے۔ ایمانیات کہاں بیان ہوئے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 آپ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، پچھلے انبیاء پر ایمان لانا ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اور مزید وضاحت کی سورۃ النساء آیت 136 کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے پیغمبر پر اور اس کتاب پر جو اس رسول پر اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے اتاری گئی۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کا انکار کر دیا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا انکار کر دیا، وَكُتُبِهِ، اس کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کر دیا، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے منکر ہو گیا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کو ماننے سے انکار کر دیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو 5 چیزیں جو ایمانیات ہیں ان کو بیان کر دیا کہ اگر ان کو نہیں مانو گے تو تم گمراہ اور کافر کہلاؤ گے۔ اگر مسئلہ امامت اتنا اہم تھا تو اس کے انکار کرنے پر بھی کفر کا حکم اس آیت میں لگا دیا جانا چاہیے تھا، لیکن قرآن ایمانیات کو بیان کرتا ہے لیکن مسئلہ امامت کو زیر بحث نہیں لے کے آتا۔